بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، جو لیسن ہے، وہ ہے ماذا تحب ان تکون۔ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ ماذا حرف استفہامیہ ہے اور احب یحب احبابا نے چاہنا، پسند کرنا۔ یہ ساتھیو ان جو ہے یہ ان ناصبہ ہے جو فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے اور فعل مضارع کے معنی کو مصدر میں کر دیتا ہے۔ مثلا ہونا، کھانا، پینا، جانا۔ ان تکون تم کیا ہونا چاہتے ہو، ان تاکل تم کیا کھانا چاہتے ہو، ان تذهب تم کہاں جانا چاہتے ہو۔ اس طرح سے ماذا تحب ان تکون تم کیا ہونا چاہتے ہو یا تم کیا بننا چاہتے ہو، یا یہ تم کیا بننا پسند کرو گے۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک کر لیجیے آپ۔ سأل المعلم التلاميذ مرة في الصف واحدا۔ معلم یعنی استاذ نے طالب علموں سے سوال کیا، مرتن ایک مرتبہ، فی الصف کلاس میں، واحدن ایک ایک کر کے۔ پھر ترجمہ دیکھیے، استاذ نے طالب علموں سے ایک مرتبہ کلاس میں ایک ایک کر کے پوچھا، سوال کیا، ماذا تحب ان تکون تم کیا بننا پسند کرو گے۔ وقال اور کہا، کل واحد حر فی جوابہ ہر شخص تو اپنی جواب میں آزاد ہے، ہر شخص اپنے جواب میں آزاد ہے۔ فلا یخف وہ نہ ڈرے، ولا یستحی اور نہ شرم کرے۔ خوف یخاف خوفا ڈرنا، استحیا یستحیی استحیاء کے معنی شرمندہ ہونا، شرم کرنا۔ لا یخف فعل مضارع کا صیغہ ہے اور فعل نہیں ہے، فعل مضارع نہیں ہے۔ وقال احمد نے کہا، وکان اصغر التلاميذ اور وہ سب سے چھوٹا لڑکا تھا، یعنی طالب علموں میں سب سے چھوٹا تھا۔ تلمیذ جمع تلاميذ طالب علم، اور وہ سب سے چھوٹا طالب علم تھا۔ وہ کہا، انا اريد ان اكون سائقا في القطار میں چاہتا ہوں کہ میں ٹرین کا ڈرائیور بنوں۔ سائق ڈرائیور، قطار میں ٹرین، ریل گاڑی۔ اب ترجمہ کر لیجئے، میں ریل گاڑی کا ڈرائیور بننا چاہتا ہوں۔ فارکب دائما واسافر مجانا واتنزه میں ہمیشہ سوار ہوں گا، واسافر مجانا اور میں فری میں سفر کروں گا۔ مجانا کے معنی لکھ لیجیے، فری۔ واتنزه اور میں سیر و تفریح کروں گا۔ تنزہ یتنزہ، تنزہ کے معنی سیر و تفریح کرنا۔ وقال عبد الرحمن نے کہا، ان سائق القطار فی تعب عظیم ٹرین کا ڈرائیور تو بہت زیادہ تھکن اور پریشانی میں ہوتا ہے۔ تعب عظیم بہت زیادہ تھکن اور پریشانی میں ہوتا ہے۔ وحر وجحیم اور گرمی میں ہوتا ہے، اور جحیم کا ترجمہ کر لیجیے آپ سخت آگ کے، کیونکہ اس زمانے میں کوئلے سے ٹرین چلتی تھی تو اسی اعتبار سے مولانا نے لکھا ہے، اس لیے کہ ٹرین کا ڈرائیور تو فی تعب عظیم سخت تھکن میں ہوتا ہے، وحر اور گرمی میں ہوتا ہے، وجحیم اور سخت آگ میں ہوتا ہے۔ ولکنی احب ان اکون ربانا فی باخرۃ، ربان ان کے معنی، ربان جہاں ربابین، اس کے معنی آپ کر لیجئے اسٹیمر کا بادبان یعنی اسٹیمر کشتی کا مالک۔ لیکن میں اسٹیمر کا مالک اور بادبان بننا چاہتا ہوں۔ باخرۃ جمع بواخر کے معنی بادبانی کشتی۔ آپ ترجمہ اس طرح کر لیجئے، ولیکن احب ان اکون ربانا فی باخرۃ لیکن میں بادبانی کشتی کا مالک بننا چاہتا ہوں۔ فاسافر میں سفر کروں گا، فی البحر سمندر میں، وازور البلاد البعیدہ اور میں دور دراز شہروں کی زیارت کروں گا، مجانا فری میں، واشاہد عجائب الدنیا اور میں دنیا کے عجائبات کا مشاہدہ کروں گا۔ وقال ابراہیم نے کہا، الربان وباخرته فی خطر من الغرق، اور ربان بادبان یا مالک کر لیں مالک، اور اس کی کشتی تو غرق ہونے کے خطرے میں ہوتا ہے۔ اور ربان و باخرته کشتی اور اس کے بادبان اور اس کے مالک تو غرق ہونے کے خطرے میں ہوتا ہے۔ ولیکنی احب ان اکون طبیبا لیکن میں ایک ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں۔ ان اکون طبیبا ایک ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں۔ فاداوی الناس واداوی الفقراء مجانا میں لوگوں کا علاج کروں گا۔ دعوی یداوی مداوات کے معنی علاج کرنا، میں لوگوں کا علاج و معالجہ کروں گا
وأداوي الفقراء مجانا، اور میں فقراء اور محتاجوں کا فری میں علاج کروں گا۔ وأخدم الخلق، اور میں مخلوق کی خدمت کروں گا، خدم یخدم خدمتا، خدمت کرنا، اور میں مخلوق کی خدمت کروں گا۔ وأحافظ على صحتی، اور میں اپنی صحت کی حفاظت کروں گا۔ وأعيش بأمن وسلام، اور میں امن و سلامتی کی زندگی بسر کروں گا۔ عاش یعیش عیشن کے معنی زندگی بسر کرنا، زندگی گزارنا۔ واجابہ عبد الرحمن نے اس کا جواب دیا، وقال، اور کہا، هذا ليس بصحیح، یہ صحیح نہیں ہے، یعنی الباخرۃ فی خطر فی هذا الزمان، باد بانی کشتی اس زمانے میں خطرے میں نہیں ہے۔ والبواخر تسافر دائما فی هذه الايام بامن وسلام، اور باد بانی کشتی تو ہمیشہ ان دنوں میں امن و سلامتی کے ساتھ سفر کرتی ہے۔ وبالعکس، اس کے برعکس، ارى الاطباء، میں ڈاکٹروں کو دیکھتا ہوں کہ وہ بیمار پڑ جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ یعنی یہ کہیں کہ عبد الرحمن جو کہا تھا، اب اس سے پہلے جو کہا تھا کہ نہیں کشتی اور اس کے مالک تو ہمیشہ جو خطرے میں ہوتے ہیں، تو یہ ان کی بات کاٹ کے کہتا ہے کہ نہیں، یہ بالکل غلط ہے، بالکل خطرے میں نہیں رہتے ہیں، بالکل امن و سلامتی کے ساتھ سفر کرتے ہیں، بالکل، بلکہ ڈاکٹر خطرے میں ہوتے ہیں، وہ کس طرح اس طرح سے کو مر جاتے ہیں اور بیمار پڑتے ہیں۔ وقاطعہ ابراہیم، قاطع یقاطع مقاطعۃ، بیچ میں کسی چیز کو کاٹ کر کے بیان کرنا، تو ابراہیم نے بیچ میں اس کے بات کو کاٹ دی اور کہا، اما سمعت ان باخرۃ، کیا تم نے نہیں سنا کہ کشتی غرقت قبل یومین اور ثلاثۃ ایام، 2 دن یا 3 دن پہلے غرق ہوئی ہے۔ واراد ابراہیم ان یجیبہ، ابراہیم نے چاہا کہ وہ اس کا جواب دے، ولیکن قال المعلم، لیکن معلم نے کہا، وہذا لیس وقت مناظرۃ، یہ مناظرے کا وقت نہیں ہے، وقد بقی کثیر من الطلبۃ، ابھی بہت سے طلباء باقی ہیں۔ وماذا تقول یا قاسم، اے قاسم تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ وماذا تقول، تم کیا کہہ رہے ہو یا قاسم، یا قاسم؟ قال قاسم، القاسم نے کہا، انا لا احب ان اکون سائقا او ربانا او طبیبا، میں تو ڈرائیور اور بادبانی کشتی کا مالک یا بادبان اور طبیباً یا ڈاکٹر بننا نہیں چاہتا ہوں، بل احب ان اکون فلاحا، بلکہ میں کاشتکار بننا چاہتا ہوں۔ ازرع، میں بیج بوؤں گا، واحرث، اور میں کھیت جوتوں گا۔ زرع یزرع زرعا وزرعا، بیج بونا، اور حرث یحرث حرثا، میں کھیت جوتنا، میں بیج بوؤں گا اور کھیت جوتوں گا۔ ولا احد یخدم الناس، اور کوئی بھی لوگوں کی خدمت نہیں کرتا ہے، وینفعهم کالفلاح، اور نہ ہی کاشتکار کی طرح ان کو نفع پہنچاتا ہے۔ فلاح کی معنی کاشتکار۔ وهو الذي يزرع الحبوب والخضر فيأكل الناس والدواب، اور یہی وہ ہے، ہوا کی ضمیر الفلاح، اور یہی وہ ہے، یعنی یہی وہ کاشتکار ہے جو اناج اور غلہ پیدا کرتے ہیں۔ الذي يزرع الحبوب، جو بیج اور غلہ اگاتے ہیں، والخضر، اور سبزیاں اگاتے ہیں، فيأكل الناس والدواب، لوگ اور چوپائے کھاتے ہیں۔ وقال سلیمان نے کہا، انا احب ان اکون تاجرا، میں تاجر بننا چاہتا ہوں۔ لدکان کبیر فی سوق کبیرۃ، ایک بڑی مارکیٹ میں، ایک بڑے بازار میں میری ایک بڑی دکان ہوگی۔ دکان کبیر، ایک بڑی دکان ہوگی۔ یأتی الناس الی ویشترون، لوگ میرے پاس آئیں گے، ویشترون، اور خریدیں گے۔ وقال حامد، حامد نے کہا، انا احب ان اکون صناعا ماہرا، میں ماہر کاریگر بننا چاہتا ہوں۔ صناعا ماہرا، ماہر کاریگر بننا چاہتا ہوں۔ ومخترعا، اور مخترع بننا چاہتا ہوں۔ اخترع یخترع، اختراع کے معنی ایجاد کرنا، کوئی نئی چیز ایجاد کرنا، میں مخترع ترجمہ کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کوئی نئی چیز ایجاد کرنے والا۔ میں ایک ماہر کاریگر اور مخترع بننا چاہتا ہوں۔ اصنع، میں بناؤں گا۔ واخترع الاشیاء العجیبۃ، اور میں عجیب و غریب چیزیں ایجاد کروں گا، بناؤں گا۔ وقال خالد، خالد نے کہا، انا احب ان اکون جندیا قویا، میں طاقتور فوج بننا چاہتا ہوں۔ اقاتل الکفار، میں کافروں کو قتل کروں گا، والمشرکین، اور مشرکوں کو قتل کروں گا۔ وجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کروں گا۔ وقال عبد الکریم، عبد الکریم نے کہا، انا احب ان اکون غنیا کبیرا، میں ایک مالدار آدمی بننا چاہتا ہوں۔ غنیا کبیرا، ایک مالدار شخص ہے، میں ایک مالدار
شخص بننا چاہتا ہوں، البس میں پہنوں گا اس چیز کو، ما احب جو میں چاہوں گا، وہ آکل اور میں کھاؤں گا اس چیز کو، ما اشتہی جس کا میں ارادہ کروں گا، جو میں کھانا چاہوں گا، وہ اسافر الی این ارید اور میں سفر کروں گا جہاں کا ارادہ کروں گا، الی این کہ میں جہاں کہیں کا، اور میں سفر کروں گا جہاں کہیں چاہوں گا، جہاں کہیں کا ارادہ کروں گا، وہ دائما عندی مال کثیر اور میرے پاس تو ہمیشہ بہت زیادہ مال ہوں گے، وہ اسکن فی قصر کبیر اور میں ایک بڑے محل میں زندگی بسر کروں گا، قصر کبیر ایک بڑا محل، اور میں ایک بڑے محل میں زندگی گزاروں گا، سکونت اختیار کروں گا، وضحک الاولاد من قول عبد الکریم لڑکے لوگ عبد الکریم کی بات سے ہنسنے لگے، یعنی کہ لڑکے عبد الکریم کی بات سے، من قول عبد الکریم کی بات سے ہنس پڑے، وخجل عبد الکریم شرما گیا، وقال محمد نے کہا انا احب ان اکون عالما میں ایک عالم بننا چاہتا ہوں، اخاف اللہ واعبدہ میں اللہ سے ڈروں گا اور اس کی بندگی کروں گا، واعظ الناس اور میں لوگوں کو نصیحت کروں گا، واعظ یعظ کہ میں نصیحت کرنا، واعظ کرنا، وآمرہم بالمعروف اور میں ان کو امر بالمعروف کی حکم دوں گا، یعنی اچھے کام کا حکم دوں گا، وانہاہم عن المنکر اور میں ان کو منکرات و منہیات یعنی برے کاموں سے ان کو روکوں گا، منع کروں گا، واحذرہم عذاب اللہ اور میں ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤں گا، حذر یحذر تحذیرا کہ میں ڈرانا، قال معلم نے کہا احسنتم یا اولادی اے میرے لڑکے تم سب نے اچھا کہا، وانا ادعو لکم بالتوفیق میں تمہارے لیے توفیق والنجاح اور کامیابی کی دعا کرتا ہوں، ولیکن کونوا مسلمین لیکن تم مسلمان بن کر رہو، وابتغوا اللہ بعملکم اور اللہ سے اپنے عمل کے ذریعے اللہ کو راضی کرو، ابتغاء یبتغی ابتغاء کے معنی کسی چیز کو چاہنا، پسند کرنا، وابتغوا اللہ بعملکم اللہ کو اپنے عمل کے ذریعے سے راضی کرو، وانفعوا الدین اور دین کو نفع پہنچاؤ، بشغلکم اپنے کام کے ذریعے سے، واخدموا الامت بعلمکم اور امت کی اپنے علم کے ذریعے سے خدمت کرو، قال التلاميذ طالب علموں نے کہا وماذا تقول ایھا الاستاذ عن عبد الکریم وقصرہ اے استاد آپ عبد الکریم اور اس کے محل کے بارے میں کیا کہیں گے، ماذا تقول آپ کیا کہیں گے استاد عبد الکریم اور اس کے محل کے بارے میں، قال المعلم نے کہا المال نعمت من اللہ مال تو اللہ کی جانب سے ایک نعمت ہے، یجب علیہ الشکر اس پر شکر ادا کرنا واجب ہے، وسعید جدا اور بہت ہی نیک بخت ہے، خوش قسمت ہے وہ شخص من آتہ اللہ جس کو اللہ نے مال دیا ہو، فهو ينفق منه سرا وجهرا اور وہ اس مال سے پوشیدہ طور پر اور اعلانیہ طور پر خرچ کرتا ہو، انفق ينفق انفاقا کہ میں نے خرچ کرنا، ويبتغي به مرضات اللہ نہیں بلکہ مرضات اللہ اور وہ اس کے ذریعے سے اللہ کی رضامندی حاصل کرتا ہو، ويخدم بالاسلام اور اس کے ذریعے اسلام کی خدمت کرتا ہو یا خدمت کرے، وقد جاء فی الحدیث الشریف اور حدیث شریف میں آیا ہے لا حسد الا فی اثنین، یہ حدیث ہے اس کو آپ لوگ یاد کر لیجئے گا، حسد نہیں ہے مگر دو چیزوں میں، رجل آتاہ اللہ ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا ہو، رجل آتاہ اللہ مالا ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا ہو، فسلطہ علی ہلاکتہ فی الحق اور اس کو حق اور مناسب جگہوں میں خرچ کرنے کی توفیق دی ہو، فسلطہ علی ہلاکتہ فی الحق اور اس کو حق اور مناسب جگہوں پر خرچ کرنے کی توفیق دی، ورجل آتاہ اللہ اور دوسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ نے حکمت و دانائی عطا کی ہو، فهو یقضی بها ویعلمها وہ اس کے ذریعے سے فیصلے کرتا ہو اور وہ اس کو سکھاتا ہو، یعنی وہ علم دوسروں کو سکھاتا ہو، وہ چیز دوسروں کو وہ سکھاتی ہو، فهو یقضی بها وہ اس کے ذریعے فیصلہ کرتا ہو، ویعلمها اور اس کو سکھاتا ہو، وقد کان سیدنا عثمان غنیا ہمارے سردار عثمان رضی اللہ عنہ مالدار تھے، وسیدنا عبد الرحمن بن عوف غنی اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف مالدار تھے، ورفع عبد الکریم برأسہ وقال عبد الکریم نے اپنے سر کو اٹھایا، رفع یرفع رفعا میں اٹھانا، عبد الکریم نے اپنے سر کو اٹھایا، وقال اور کہا سأجتہد حتید لکھا لیکن
اصل ہے سج تہید اجتہاد یجتہد اجتہادن کے معنی کوشش کرنا، ساجتہد میں قریب کوشش کروں گا، ان اخدم الاسلام کہ میں اسلام کی خدمت کروں، بمالی اپنے مال کے ذریعے سے، وابتغی بہ مرضات اللہ اور اس کے ذریعے سے اللہ کی رضامندی حاصل کرنا چاہوں گا۔ پھر سے دیکھیے وقال اور کہا ساجتہد میں کوشش کروں گا کہ ان اخدم الاسلام میں اسلام کی خدمت کروں، بمالی اپنے مال کے ذریعے سے، وابتغی بہ مرضات اللہ اور اس کے ذریعے سے اللہ کی رضامندی حاصل کروں۔